اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ دی کریسر اسکول کے طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمادگی۔ طلباء سے پوچھا جائے گا کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد بتائیں۔ بعض طلباء جانتے ہوں گے اور شاید بعض طلباء نہ جانتے ہوں۔ میں آپ کو اس کا جواب بتاتی چلوں۔ مکی صورتوں کی تعداد 99 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 25 ہے۔ مقاصد۔ اس سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات بیان کر سکیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات کو بیان کر سکیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سخاوت کی صفت کو عملی طور پر اپنا سکیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا مکمل سبق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات زندگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اربا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 5ویں پوشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس میں اپنی امانت اور دیانت سے اتنی ترقی کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مسلمان تھے۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر مارتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت سے ان کے مظالم کو برداشت کیا۔ صبر و استقامت کا مطلب ہے صبر سے انہوں نے ان سارے ظلم و ستم کو برداشت کیا جو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے چچا ان کے ساتھ کرتے تھے۔ آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ مکرمہ واپس آئے اور بعد میں اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلائے۔ ذو النورین، ذو مین 2 ہوتا ہے، نورین مین نور، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں تو اس وجہ سے انہیں ذو النورین کہا گیا۔ خدمات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و جان سے اسلام کی خدمت کی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مالی مدد کی اپیل کی۔ مالی مین انہیں فائنینشلی ہیلپ چاہیے تھی غزوات میں یا جنگوں میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ دینار اس وقت جو کرنسی ہوتی ہے، جیسے آج کل ہماری کرنسی روپیز میں ہوتی ہے، تب وہاں پہ اس دور میں دینار ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے۔
مجلس شورا یہ پارلیمنٹ جیسے کہ آج کل کی ہماری حکومت ہے، حکومت کے 2 ایوان ہوتے ہیں، ایوان بالا، ایوان زیریں، جس میں ایوان زیریں کو قومی اسمبلی بھی کہا جاتا ہے اور ایوان بالا کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، تو اسی کا نام ہی مجلس شورا ہوتا ہے۔ اس کے ممتاز رکن رہے اور اسلامی ریاست کے معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور باحیا انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قریباً 70 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی تدوین و اشاعت کا خصوصی اہتمام ہوا۔ تدوین و اشاعت مطلب ان کا چھاپا جانا اور ان کا پھیلانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب دیا ہوا قرآن مجید کا نسخہ منگوایا اور اس کی نقلیں تیار کر کے اسلامی سلطنت کے گورنروں کو بھیجوا دیں۔ اس کی ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھی اور ساری امت کو ایک ہی قرأت پر اکٹھا کیا۔ ایک ہی قرأت کا مطلب ہے آج آپ لوگ قرآن مجید جو بھی پڑھتے ہیں وہ سیم پروننسیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پروننسیشن مین وہ سیم آپ ان کے زبر زیر یا تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ہی قرأت ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا، جس زبان کی جس لینگویج کے بھی لوگ ہوں گے، چاہے یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے امریکہ میں بیٹھے ہوں، کوئی جو بھی مسلمان جس بھی لینگویج سے تعلق رکھتے ہوں، بٹ وہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو ایک ہی قرأت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہنا کہ اپنی زبان کے مطابق زبر اور زیر کو غلط یا صحیح کر دے۔ اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں اسپین، چین اور ہندوستان سے جا ملیں۔ شمالی افریقہ میں طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے ممالک فتح ہوئے۔ یہ ممالک کے نیم ہیں۔ قبرص کا جزیرہ بھی فتح ہوا۔ غزنی اور کابل کے علاقے بھی فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی، 82 ایئرز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ مشقی سوالات ہیں جن میں سے مختصر جواب دیں۔ نمبر 1 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ لکھیں۔ اس قبول اسلام کا واقعہ فرسٹ پیج پہ دیکھیں، حالات زندگی میں۔ سیکنڈ پیراگراف میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مسلمان تھے یہاں تک۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، دوسرے پیراگراف جہاں پہ شروع ہوتا ہے اور ایک چوتھی لائن تک جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ لکھیں۔ اب ہجرت کا واقعہ تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہوتا ہے، اسی کے آگے اسی جہاں پہ فرسٹ کوشچن آنسر ختم ہوتا ہے اس کے آگے 1-2 لائنز چھوڑ کے دیکھیں۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ قبول اسلام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح میں آئیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھ کر مارتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت سے ان کے مظالم کو برداشت کیا۔ آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ مکرمہ واپس آئے اور بعد میں اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ یہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے۔ جی تیسرا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی خدمات بیان کریں۔ اب یہ ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے ہیڈنگ خدمات میں، یہیں فرسٹ لائن سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و جان سے اسلام کی خدمت کی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو کہ یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مالی مدد کی اپیل کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔
یہاں تک ان کی اسلامی خدمات بیان کر لیں بس آپ۔ چوتھا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں چند جملے تحریر کریں۔ جو لاسٹ پیراگراف ہے، یہ آخری 2 لائنز ہیں کہ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ ان سوالات کے جوابات ہیں۔ آگے معروضی سوالات ہیں جن میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ میچنگ کالم ہے، یہ آپ سبق کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنے کے بعد اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ اس معروضی کو حل کر سکیں گے۔ آئیے آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ گھر کا کام، صفحہ نمبر 87، سوال نمبر 1 کا جز الف ب ج دال۔ آپ سبق کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنے کے بعد ان سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں اور معروضی کتاب پر حل کریں۔ اللہ حافظ۔